الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبینا علیہ الصلاۃ والسلام قد اذلکم شہر عظیم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سر بسجود ہونے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کے یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں سر بسجود ہونا اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے۔ جس طرح آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتامی لمحات کی جانب گامزن ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بروز اتوار یا بروز پیر ملک پاکستان میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ وہ ہوگی۔ اس لیے وہ حدیث مبارکہ جو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرمائی اور استقبال رمضان کے حوالے سے وہ کلیدی حدیث ہے کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے مکمل تعارف کو پیش فرمایا ہے، اور نہ صرف مکمل تعارف کو پیش کیا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو اس حوالے سے ابھارا اور ان کو آمادہ فرمایا کہ وہ اس شہر العظیم کے اندر بڑھ چڑھ کر اپنے رب کی عبادت کریں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث مبارکہ کے متن کو بمِ ترجمہ پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس سے متعلقہ چند ضروری باتیں ہیں جو خدمت میں گوش گزار کرنا آج کی اس نشست کا مقصود ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ قال ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ جب شعبان کے مہینے کا آخری دن آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے خطاب فرمایا۔ کیا خطاب فرمایا؟ فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، کہ اے لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ وہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک وہ ایسا مہینہ ہے کہ جو برکت والا ہے۔ فرمایا برکت کیسے ہے اس میں؟ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں صرف ایک رات وہی ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ پھر فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ، فرمایا کہ اس ماہ کے روزے اللہ نے فرض کر دیے ہیں، اور اس کی راتوں کے قیام کو اللہ نے لوگوں پر نفل یعنی زائد فرض سے بڑھ کر وہ بھی لازم فرما دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے اندر من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، کہ جو اس ماہ میں ایک نیکی کرے گا، ایک نفلی کام کرے گا، اس کا وہ کام کرنا دیگر مہینوں کے اندر فرائض کی ادائیگی کے برابر ہوگا۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ
ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اور اس کے اندر جو ایک فرض ادا کرے گا، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، یا کوئی اور فریضہ ہو، جب وہ اس فرض کو ادا کرے گا تو اللہ رب العزت ایک کے بدلے میں 70 فرائض کا ثواب اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ باقی مہینے وہ خوشی کے ہیں، اس کے اندر آپ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں صبر کا مہینہ ہے، صبر کرنا ہے۔ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، لیکن یاد رکھو یہ جو تم صبر کرو گے اس کا ثواب اللہ رب العزت جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ وَشَهْرُ الْمُسَاوَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ مساوات کا مہینہ ہے، برابری کا، بھائی چارگی کا، اس کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت مومن کا رزق وہ بڑھا دیتا ہے۔ پھر فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اور جس نے اس مہینے میں اپنے کسی مومن بھائی کا روزہ افطار کرایا، اس کا روزہ کھلوایا، فرمایا یہ روزہ کھلوانا اس کے گناہوں کی بخشش کروا دے گا۔ وَإِنَقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن کو جہنم سے خلاصی دلوا دے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، فرمایا اور دوسری طرف جو ثواب اللہ روزے دار کو عطا فرمائے گا وہی ثواب اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے کو اور روزہ کھلوانے والے کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ثواب جب اس کو ملے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ روزے دار کا ثواب کم کر دیا جائے، یعنی جس طرح روشنی تمام لوگوں کو یکساں بیک وقت میسر آتی ہے، اسی طرح روزے دار کو بھی یکساں ثواب عطا کیا جائے گا، روزہ کھلوانے والے کو بھی یکساں ثواب عطا کیا جائے گا۔ پھر فرمایا قلنا، یعنی حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص اتنا مالدار تو نہیں ہے، اتنا پیسے والا تو نہیں ہے کہ وہ روزے داروں کے روزے کو افطار کرائے، تو ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقہ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، کہ یاد رکھو اللہ رب العزت یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا فرمائے گا جس نے کسی کا روزہ ایک گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا ہوگا، یا جس نے کسی کا روزہ ایک کھجور سے کھلوا دیا ہوگا، یا جس نے کسی کا روزہ فقط ایک گھونٹ پانی سے کھلوا دیا ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا ومن اشبع صائما، کہ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دیا، جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کرا دیا، تو حضور نے فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ اس شخص کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ پھر اس شخص کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ پھر حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةً، کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ وہ رحمت والا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا بیچ کا عشرہ وہ مغفرت والا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور یاد رکھو اس کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی دے دینے والا ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور جس نے اس مہینے میں اپنے غلام، اپنے نوکر یا اپنے کسی خدمت گزار کی محنت اور مشقت میں کمی کر دی، اس کے ورکنگ آورز کو کم کر دیا، تو حضور نے فرمایا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دے گا۔ یہ وہ اساسی حدیث ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روایت فرمائی، اور اس کے اندر رمضان شریف کا مکمل تعارف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں مماثلت جو آج ہمارے وقت سے ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ خطاب رمضان شریف کے شروع ہونے سے پہلے فرمایا تھا،
اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ جو غربا ہیں، مساکین ہیں، یا دوسری طرف وہ لوگ جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر ہم مالدار ہیں تو ہمیں روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، روزہ وہ رکھے جو بھوکا ہو، روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو. ایسے تمام باطل خیالات کا نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بطلان فرما دیا. اور پھر وہ 5 سے 6 کلیدی باتیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث شریف کے اندر بیان فرمائی ہیں رمضان شریف کے حوالے سے. ہم یک کے بعد دیگرے ان کو دوبارہ اٹھاتے ہیں. حضور نے پہلی بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپشنل نہیں ہے کہ دل کیا تو رکھا، نہیں کیا تو نہیں رکھا. آج گرمی زیادہ ہے تو روزے کی چھٹی ہو جائے، اور اتوار والے دن آفس سے چھٹی ہوتی ہے تو چلو روزہ رکھ لیتے ہیں. حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے. پھر فرمایا کہ اس کی جو راتیں ہیں، اس کی راتوں کے اندر اللہ نے نوافل کو زائد کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تراویح کو چھوڑنا ارادے کے ساتھ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ تراویح کی عبادت وہ اضافی عبادت ہے جو اس ماہ مبارکہ میں ہم کرتے ہیں. یقیناً اس کی حیت تبدیل کی جا سکتی ہے. سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ مسجد میں آ کر باجماعت پورے قرآن کی تلاوت کو سماعت کیا جائے. لیکن اگر بوجوہ کسی کے لیے پورے 30 دن اس بات کا اہتمام کرنا ممکن نہ ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ کم از کم اپنی نماز عشاء کی وہ جب بھی رمضان شریف کے اندر پڑھے تو اس کے بعد ذاتی طور پر، انفرادی طور پر تراویح کا اہتمام کرے. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جو ایک نفل پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں. پھر بالخصوص جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے تو سحری کے وقت سے پہلے جو لمحات چل رہے ہوتے ہیں یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. اور پورے سال عمومی طور کے اوپر سوائے چند مخصوص اشخاص کے ہمارے لوگوں کو یہ موقع میسر نہیں آ پاتا کہ وہ تہجد کی نماز کی پابندی کریں. لیکن رمضان شریف میں اللہ رب العزت مومنین کو یہ موقع عطا فرماتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور سحری میں اٹھتے ہیں ان کو تہجد کے لمحات میسر آتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی سحری کے وقت اٹھا جائے تو اپنے اٹھنے کے وقت میں 10-15 منٹ کا ایسا وقفہ ضرور رکھا جائے کہ ہم اس میں اٹھنے کے بعد رات کے وقت میں تہجد کے نوافل کی ادائیگی کر سکیں. اس کی تعداد بزرگان دین نے زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں اب کم از کم 4 رکعتوں کو بیان فرمایا ہے. اور اس کا سادہ سا طریقہ اگر سماعت کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تاکہ ہر رکعت کے اندر ایک قرآن شریف کو ختم کرنے کا ثواب بھی میسر آ جائے. تو اگر کوئی شخص روزانہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے تو روزانہ 4 قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے، اور اگر کوئی 12 پڑھ رہا ہے تو یقیناً 12 کا مل رہا ہے. تو اس طرح کوشش کریں کہ پورے ماہ مبارک میں تراویح کی نماز کے علاوہ رات میں سحری کے وقت جب اٹھیں تو تہجد کی نماز کا اہتمام فرمائیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. اب صبر تینوں کیفیات کے اندر ہونا چاہیے. ایک کیفیت تو وہ ہے کہ جس کے اندر یقیناً بھوک، پیاس اور جماع کو برداشت کرنا ہے، کہ یہ تینوں کام کہ نہ کچھ کھانا ہے، نہ کچھ پینا ہے، اور نہ اپنی جائز ازواج سے صحبت کرنی ہے. اس سے تو اپنے آپ کو روکنا ہی ہے، یہ تو صبر کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا بھی ہے اور اپنے نفس کو گناہ کرنے پر صبر بھی کروانا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو معروف طریقہ ہم لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں اور جس پر انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو مفصل کلام کریں گے کہ روزے تو لوگ سالوں سے رکھ رہے ہیں، بشمول میرے سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے کردار میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے طریقہ کار میں، ہمارے معمولات کے اندر کہیں بھی تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت وہ کہیں نظر نہیں آتی. ایک مہینہ سارے لوگ نیک بنے ہوئے ہوں گے، لیکن جیسے ہی اس مہینے کا چاند غروب ہوا اور عید کا چاند طلوع ہوا تو خدا کی قسم عید والے دن کی جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس میں بھی نمازی نہیں پہنچ پاتے. جو پورے 30 دن
پابندی سے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی عید کا پہلا دن آتا ہے تو اس دن آدھے سے زیادہ نمازی غائب ہو جاتے ہیں، اور جب دوسرا دن اور تیسرا دن عید کا آتا ہے تو فجر میں آپ کو پتہ کتنی تعداد ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو ٹھہرانا ہے، گناہ سے بچانا ہے، اپنی زبان کو حرام بکنے سے، فحش کلامی کرنے سے، لغویات بکنے سے، فحاشی کرنے سے روکنا ہے، اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچانا ہے، اپنے اعضاء اور اپنے جوارے، اپنے ہاتھوں کو حرام گرفت سے روکنا ہے، اپنے قدم کو حرام کی طرف چلنے جانے سے روکنا ہے، اور اپنے رزق کے لیے بھی صبر کرنا ہے، یعنی آپ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ جب حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ ایک مرتبہ علماء کی نشست میں بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ نے پوچھا کہ ذرا کھانے کے آداب بیان فرمائیں، تو کسی عالم دین نے بتایا کہ حضور کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، ہاتھوں کو دھو لیا جائے اور برتنوں کو صاف کر لیا جائے، وغیرہ 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 وہ آداب بتاتے رہے۔ تو جب بادشاہ نے بہلول دانا سے پوچھا کہ حضرت آپ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کھانے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب تو بتایا ہی نہیں۔ تو پوچھا حضرت وہ کھانے کے آداب میں پہلا ادب کیا ہے؟ کہ کھانے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ میں حرام کا لقمہ کھا رہا ہوں یا حلال کا لقمہ کھا رہا ہوں۔ کھانے کے آداب میں یہ سب سے پہلے سوچا جائے کہ لقمہ حلال کا کھا رہا ہوں یا حرام کا کھا رہا ہوں۔ پلیٹیں صاف ہوں، چمچے صاف ہوں، برتن صاف ہوں، ٹیبل صاف ہو، یہ ساری باتیں بات کی ہیں۔ اگر سود کا لقمہ کھایا ہے، اگر حرام کا لقمہ کھایا ہے، اگر رشوت کا لقمہ کھایا ہے، اگر جھوٹ بول کر مال کمایا ہے، اگر کاروبار کے اندر دھوکہ دغا اور فراڈ کر کا مال کمایا ہے، کسی کی جائیداد پر ناحق قبضہ کر کے اس سے مال کمایا ہے، بہن بھائیوں کی وراثت کے مال کو ہڑپ کر کے اس سے لقمہ کھایا ہے، تو اس کے بعد جتنے بھی آداب چاہیں فالو کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ رزق حرام میں لکھا جاتا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں حرام کھانے سے بچانا ہے، اس میں ہر تکلیف مشکل پریشانی جو آئے گی اس سے اپنے آپ کو ٹھہرانا ہے۔ پھر گرمی کا موسم ہے تو گرمی کے موسم میں صبر ہی تو کرنا ہے، روزہ ہی صبر کا نام۔ تو یہ کہہ کر اپنی جان چھڑانا کہ میں رمضان کے مہینے میں گرمی کے اندر محنت و مشقت کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، اپنی ریڑھی لگاتا ہوں، اپنا دیگر کام کرتا ہوں، تو بھائی یہ سارے کام کرنے ہیں، اسی پر تو صبر کرنا ہے۔ اگر آپ کو اے سی کے اندر بٹھا کر اور یہاں پر تمام کی تمام پروٹیکشنز آپ کو فراہم کر دی جائیں تو صبر کس بات کا ہوگا؟ صبر تو ہو گئی جب بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، پسینہ بہے گا، جسم پہ لرزہ طاری ہونے لگے گا، زبان خشک ہونے لگے گی، ہونٹ سوکھنے لگیں گے، یہ ساری کیفیات جب طاری ہوں گی، اس کے بعد اللہ کی رضا کے خاطر صبر کرنا، اسی کے اوپر تو حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تبھی تو حضور نے فرمایا کہ صبر کا ثواب وہ جنت ہے، جنت کے علاوہ اللہ صبر کا کوئی اور اجر عطا نہیں فرمائے گا۔ پھر تیسری بات حضور نے فرمایا اللہ اس مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اب دیکھیں رزق کے اندر ایک رزق تو وہ ہے کہ ظاہر ہے سموسے بھی ہوتے ہیں، تو پکوڑے بھی ہوتے ہیں، تو چاٹ بھی ہوتی ہے، چھولے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ آیت جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس گئے اور وہاں آپ رزق کو پاتے تھے، تو اس کی شروحات کے اندر جو سب سے خوبصورت قول ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی وہاں جاتا تھا تو چھولے، سموسے، پکوڑے، کیلے اور دہی بڑے نہیں پاتا تھا، بلکہ یہاں پر رزق سے ایک دوسرا رزق مراد تھا، اور وہ تھی اللہ کی محبت اور معرفت کا رزق۔ کیونکہ جب حضرت بیوی مریم سلام اللہ علیہا کم عمری میں اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام سے کلام کرتی تھی تو اس کے اندر وہ معرفت کے علوم پوشیدہ ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام حیران ہو جاتے تھے کہ اس کم عمری کے اندر تم نے یہ نور کیسے پا لیا۔ تو اس ماہ میں اللہ مومنین کا رزق بڑھاتا ہے، تو جہاں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا بڑھ جاتا ہے، وہاں دوسری طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس ماہ میں ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالتا ہے، مشقت کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو بناتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کو اپنی معرفت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ پھر وہ شخص
متقی ہوتا ہے، وہ شخص تقوی والا ہوتا ہے، اس کا کلام، اس کی گفتار، اس کے معاملات، اس کے شب و روز ہر چیز اس طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مومن ہے جو اللہ کی راہ میں صبر کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنے نور کا ٹکڑا اس کے قلب کے اندر وہ داخل فرما دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ اس ماہ میں رزق بڑھاتا ہے۔ بھائی ماضی کے اندر تو یہ کہ لوگ ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے افطار کی ٹرے بھیجتے تھے، لوگوں کو لنگر کرایا جاتا تھا، افطار کا باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا، افطار پارٹیز ہوتی تھی۔ اب آج تو بالکل معاملہ ہی بدل گیا ہے۔ آج افطار پارٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر اس وقت کا جو سب سے بڑا غنڈہ ہوتا ہے، جو ڈکیت ہوتا ہے، جو سیاست دان ہوتا ہے، جو کسی اور عہدے کے اوپر فائز ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لیں۔ او بھائی اس افطار پارٹی سے یہ مراد بالکل بھی نہیں ہے۔ حضور کی مقصد اور حضور کی مراد یہ تھی کہ وہ غربا، وہ مساکین، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے خاطر بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، ان کے لیے افطار کا اہتمام کیا جائے۔ بے روزے دار جو روزہ خور ہے، روزہ چھوڑ ہے، اس کو گھر پہ بلا کر افطار پارٹی کی تو کیا کارنامہ کیا؟ اس نے تو روزہ خود نہیں رکھا، اس کو اپنا اجر نہیں ملا، آپ کو اجر کہاں سے دلوائے گا؟ روزے دار شخص کو افطار کرانا، اس کے اوپر اللہ کے رسول نے ثواب کو ثابت فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب افطار پارٹی کریں، روزے کے لیے لوگوں کو بلائیں تو چن چن کر ان لوگوں کو بلانا چاہیے جن کے بارے میں یقین ہو کہ اس نے اللہ کی رضا کے خاطر روزہ رکھا ہے۔ اسی طرح مساجد کے اندر جو اہتمام کیا جاتا ہے، مدارس میں جو اہتمام کیا جاتا ہے، خانقاہوں میں جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی اصل یہی حدیث ہے کہ وہاں پر جا کر لوگوں کو افطار کرایا جائے، اور وہ مسافر جو سفر میں ہیں کسی وجہ سے روزہ کھولنے کے لیے گھر تک نہیں پہنچ پاتے، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے بہترین بندوبست کیا جائے تاکہ اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے اور روزہ کھلوانے والے کو بھی اجر عطا فرمائے۔ پھر آخری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اس ماہ میں اپنے غلاموں کے وقت میں تخفیف کریں۔ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کے پاس نوکر کام کرتے ہیں، خدمت گزار ہیں، کوشش کریں ان کے اوقات کار میں کمی کی جائے۔ اگر وہ 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں تو 10 کر دیں، 10 کرتے ہیں تو 8 کر دیں، جتنا ممکن ہو سکے ان کے وقت کے اندر تخفیف کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو اپنے خدمت گزار کا اس ماہ مبارک کے اندر وقت کم کرے گا، یعنی اس سے خدمت کم لے گا، تو اللہ رب العزت نہ صرف اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا بلکہ اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دے گا۔ اسی بنیاد پر سرکاری سطح کے اوپر بھی آفیسز کی ٹائمنگز کم کر دی جاتی ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی ٹائمنگز کو کم کر دیا جاتا ہے، لیکن گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں غلاموں کے ٹائمنگ کو کم نہیں کیا جاتا، وہاں نوکروں سے مزید خدمات کو طلب کیا جاتا ہے اور ان کو مزید مشقتوں کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے گھروں کے اندر نوکر کام کرتے ہیں اور خدمت گزار لوگ موجود ہیں، ان کو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کے اوقات کار میں تخفیف کریں تاکہ اللہ رب العزت اس اجر و ثواب کا بھی مجھے اور آپ کو مستحق بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس ماہ عظیم کا بھرپور استقبال کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق مرحمت فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، خود کو راضی کرنے والے اعمال کر کے ہمیں اپنی بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔